السلام علیکم۔ ایس ایم اسلامک اردو میں آپ کو خوش آمدید۔ مورخہ 17 شوال سن 5 ہجری میں غزوہ خندق پیش آیا اور اسے غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے۔ جنگ احزاب اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ قریش نے سارے قبیلوں سے مدد مانگی تھی اور اس جنگ میں کفار کی طرف سے ہر قبیلے سے مدد کے لیے لوگ شامل ہوئے۔ بنو نذیر یہودی قبیلہ جسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے نکال باہر کیا تھا، وہ لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کینہ و قدورت رکھنے کی وجہ سے کفار مکہ سے جا ملے اور ان سے معاہدہ کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ میں ہم لوگ تم لوگوں کا ساتھ دیں گے اور ایک دل اور ایک فکر ہو کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ پر آمادہ ہوں گے۔ اس لحاظ سے جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی تو آپ نے ان لوگوں کے بارے میں مشورہ کیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مدینہ کے ارد گرد خندق کھود دی جائے۔ پھر خندق کھود دی گئی۔ مشرکین جب آئے تو خندق کے اس پار ٹھہرے۔ مسلمانوں کو ان سے کافی خوف تھا اور 20 دن سے زیادہ محاصرہ جاری رہا۔ آخرکار عمرو بن عبدود، نوفل بن عبداللہ، حبیرہ بن ابی وہب، اکرمہ بن جہل اور زرار بن الخطاب جیسے قریش کے کچھ لوگ جنگ کے لیے آمادہ ہوئے اور اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر اس جگہ کے جہاں پر خندق تنگ تھی چھلانگ لگا کر اس پار آ گئے۔ عمرو بن عبدود نے مبارزہ طلبی کی چونکہ اسے بلبل فارس کہا جاتا تھا اور اسے 1000 سوار کے برابر جانتے تھے اور اصحاب نے اس کی شجاعت کی تعریف سنی تھی۔ کوئی اس سے مقابلے کے لیے میدان میں جانے کی جرات نہیں کر رہا تھا، سب سر جھکائے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی شجاعت کے بارے میں کچھ ذکر کیا جس سے اصحاب کا دل ٹوٹ گیا اور منافقین غالب آ گئے۔ عبد الرحمن بن عوف جو کہ منافق تھا، اس نے اپنی جماعت سے کہا، یہ عمر بن عبدود شیطان کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا، بہتر یہی ہے کہ ہم سب ایک ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دست بستہ اس کے حوالے کر دیں تاکہ وہ اسے مار ڈالے اور ہم لوگ اپنی قوم سے جا کر مل جائیں اور خوشحال زندگی گزاریں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ عمر مبارزہ طلبی کر رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دوست نہیں ہے جو اس دشمن کا شر ختم کرے۔ اس وقت شیر یزداں علی المرتضیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میں اس سے مقابلہ کروں گا۔ حضرت خاموش ہو گئے۔ دوسری بار عمرو نے مبارزہ طلبی کی کہ مجھ سے لڑنے کون آئے گا، اور داہنے بائیں سے اپنے گھوڑے کو دوڑانا شروع کر دیا۔ جب عمر نے اس قسم کی بات کی تو حضرت علی علیہ السلام نے میدان کی اجازت مانگی، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح خاموش تھے۔ عمر کے دبدبہ اور اس کے چرچے کا ذکر کیا۔ علی علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں اس سے جنگ کروں۔ حضرت علی علیہ السلام نے جنگ کی اجازت لی اور میدان قتال کی طرف چل پڑے اور عمر کے ساتھ جنگ میں زمین کو تنگ کر دیا اور اسے رجزیہ اشعار کے جواب میں فرمایا، جلدی نہ کر، تیری آواز کا جواب دینے آ گیا ہے اور وہ عاجز نہیں ہے۔ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کل ایمان کل شرک کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام میدان میں گئے اور عمر کو 3 باتوں میں سے ایک بات ماننے کی دعوت دی، اسلام لانا، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ نہ کرنا، یا گھوڑے سے نیچے اتر آنا۔ عمر نے تیسری بات مانی لیکن اندر اندر سے علی علیہ السلام سے جنگ کرنے سے ڈر رہا تھا۔ یقیناً کہا، اے علی، خیریت یہی ہے کہ واپس چلے جاؤ، اب تک میدان جنگ میں تمہیں مردان جنگ سے واسطہ نہیں پڑا ہے، ابھی بھی تمہارے منہ سے دودھ کی بو آ رہی ہے۔ دوسری بات کہ میں تمہارے باپ کا دوست تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس کی کسی قسم کی بات کا جواب نہ دیا۔ یہ سب چھوڑ کر میں تم کو راہ خدا میں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ گھوڑے سے اتر گیا اور تلوار نکال کر علی علیہ السلام کے سر پر وار کیا اور دونوں میں اتنی رد و بدل ہوئی
کہ دھول اڑنے لگی اور دونوں طرف کے لشکر والے ان دونوں کو دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ عمر نے علی علیہ السلام پر وار کیا اور آپ علیہ السلام کے سپردونیم ہوئی۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے زخمی شیر کی طرح اس پر حملہ کیا اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ مسلمان سمجھے کہ علی غالب آ گئے ہیں، اس لیے خوش ہوئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کی خندق کے دن کی ایک ضرب قیامت تک میری امت کے اعمال سے بہتر ہے۔ اگر آپ کو ہماری اسلامک ویڈیوز پسند آئیں تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔